حدیث نمبر 222 حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی ببغداد قال حدثنا ابي عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه. حضرت جریر، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ روایت کے بارے میں بزرگ شراح حدیث نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ ملحقات میں سے ہے، کاتبوں کی غلطی ہے یہ مطلب یہ چیپٹر کی یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث شریف اس چیپٹر کی نہیں ہے اور اس کا مضمون اس سے لنک نہیں ہو رہا. بعض لوگ اس کو زبردست لنک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لنک نہیں ہوتا، وہ اس چیپٹر کا نہیں ہے بلکہ یہ حدیث شریف اس کتاب میں سے کے مضمون سے متعلق نہیں ہے. لیکن قدیم زمانے کے نسخوں سے اب تک یہ کیونکہ اس کتاب کے اندر مل رہی ہے اس لیے ہم اس کو نکال نہیں سکتے، انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ کاتبوں کی غلطی کی وجہ سے اس کتاب میں شامل ہو گئی ہوگی، یہی شارحین کا کہنا ہے. اس کے جو راوی ہے جریر بن عبداللہ، ان کے بارے میں لکھیے. جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی، جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی، یہ عام الوفود یعنی 9 ہجری کو یہ اسلام قبول کیے، 9 سال ہجرت کے 90 سال یہ اسلام قبول کیے. بہت اچھے آدمی تھے یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یعنی ان کو اسلام پہنچا دیر سے، ان تک اسلام پہنچا دیر سے، یہ خود سے آ کر اسلام قبول کیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو وہ حدیث شریف ہے نا کہ اگر کوئی قوم کا بڑا اگر آئے تو تم اس کو عزت دیا کرو، یہ حضرت جریر کے آنے پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہ اپنے قوم کے بڑے مانے جاتے تھے، سردار مانے جاتے تھے، پجاری بھی مانے جاتے تھے. جب یہ سرکار سے ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی ان کو بچھا کر اپنے بازو مسجد نبوی میں بٹھائے تھے، جبکہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ جی، جس سے سبھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی ان کو دعائیں بھی دی ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ تفصیل سنائیں گے. آپ کا انتقال 54 ہجری کو ہوا، 54 ہجری کو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. جریر بن عبداللہ بن جابر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، آپ خلیفہ، آپ سیٹ پر تھے، تو مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا. فَأَلْقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ، تو حضرت جریر جو ہے اپنے جسم کے اوپر کی چادر اتار دیے. ایک تہبند ہوتا ہے جو کمر سے باندھتے ہیں، ایک اوپر سے جو چادر حلہ جس کو ہم بتائے تھے نا، تو اوپر سے جو چادر ہوتی ہے اپنے جسم پہ سے، باڈی پہ سے وہ چادر اتار دیے. وَمَشَى فِي إِزَارٍ، اور صرف تہبند کے ساتھ آپ ان کے سامنے مارچ کیے. تو ہوا کیا، اس کے بارے میں شارحین لکھ رہے تھے کہ یہ آرمی کا سلیکشن ہو رہا تھا. حضرت جریر کے بارے میں ان کا فٹنس چیک اپ ہو رہا تھا. آرمی میں ہوتا ہے نا چیک اپ جو کرتے ہیں، تو وہ چیک اپ ہو رہا تھا. جب ان کو پیش کیا گیا، حضرت عمر ٹھہرے میں اور لشکر تیار ہو رہا تھا، جب جریر کی باری آئی تو یہ اپنی چادر اتارے اور ان کے سامنے مارچ کیے. فقال له خذ رداءک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ مارچ کرنے کے بعد، چلنے کے بعد ان سے فرمائے کہ خذ رداءک، اپنی چادر لے لو، یعنی ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، اپنی چادر لے لو اور اوڑھ لو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فقال للقوم، قوم سے جو دوسرے لوگ ٹھہرے تھے ان کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں، ما رأیت رجلا احسن صورتا من جریر، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت آدمی میں کسی کو نہیں دیکھا. بہت خوبصورت آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے تھے کہ اتنے خوبصورت، ایسا لگتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہے، ایسا کہتے تھے جی. ان کے اوپر فرشتے کی ایک جھلک ان کے اوپر ہے فرماتے تھے. تو فرماتے الا ما بلغنا من صورت یوسف علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جریر سے زیادہ خوبصورت کسی آدمی کو نہیں دیکھا ہے سوائے یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کو سنایا گیا کہ یوسف علیہ السلام ہی ان سے خوبصورت رہے ہوں گے. حضرت جریر سے زیادہ خوبصورت تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی رہے ہوں گے. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ وہ جمال جریر ہو، حضرت جریر کی خوبصورتی ہو، ان کا جمال ہو، یا جمال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال ہو، دونوں کی خوبصورتی اور جمال وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہی ہے. انہی کی خیرات سے ان کا جمال